بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ اسلامک تاریخ میں بہت نیک اور بہت ایماندار حکمران اور سپہ سالار گزرے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس سپہ سالار اور حکمران کی بات کریں گے وہ حضرت ذوالقرنین ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوالقرنین کے نام سے پکارا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ ان کو ذوالقرنین اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا نام کیوں پکارا ہے۔ ذوالقرنین کے معنی ہیں دو سینگوں والا، مگر اس کے دو سینگ نہ تھے۔ دراصل وہ مشرق و مغرب کا فاتح تھا، لہذا اس لیے ذوالقرنین کہلایا گیا۔ وہ بڑا چوڑا قدر آویر نیک قوی انسان اور نوجوان تھا جو ایک غلام قوم میں پیدا ہوا تھا، جس سے ایک پڑوسی ظالم و جابر حکومت خراج وصول کرتی تھی، یعنی کہ ان کا مال، ان کی فصلیں، ان کی ہر چیز لے لیتے۔ ذوالقرنین نے اپنی قوم سے کہا کہ ان ظالموں کو خراج مت دو، تو وہ مذاق اڑانے لگے کہ اتنی بڑی سلطنت کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے دیکھا کہ قوم نہ صرف یہ کہ غلام ہے بلکہ خدا پر اپنے ایمان کو بھی کھو چکی ہے، لہذا اس نے خدا پر ایمان لانے کو کہا کہ خدا پر ایمان قوی ہوگا تو زبردست سے زبردست دشمن کو بھی ہم ریز کر لیں گے۔ رفتہ رفتہ قوم کے افراد اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، اور جب ظالم حکومت کے لوگ خراج وصول کرنے آئے تو اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے جنگ کا پیغام بھیجایا تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے اپنے اور اپنی قوم کی قوت ایمانی سے اس کافر ظالم سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ذوالقرنین اپنی قوم کو لے کر مغرب کی آخری حصے تک فتح کرتا چلا گیا۔ یہاں سورج ایک دلدی زمین میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ وہاں ایک کافر قوم آباد تھی۔ ذوالقرنین نے انہیں خدا پرست بنایا اور عالی شان مسجد تعمیر کی، اور پھر مشرق کا رخ کیا اور توحید کا پرچم لہراتا گیا۔ چین تک پہنچا، وہاں پہاڑ کے دامن میں ایک غریب قوم آباد تھی جس پر ہر سال یاجوج اور ماجوج دو ظالم قومیں ٹوٹ ڈالا کرتی تھی۔ یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہوئے چلیں کہ یہ وہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا خروج قیامت کے قریب ہوگا، اور یہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ وہ قوم ذوالقرنین سے کہنے لگی، ہم آپ کو زر و جواہرات دیں گے، یعنی کہ پیسہ، مال و دولت دیں گے، کسی طرح آپ ہمیں ان سے چھڑا دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری مال کی ضرورت نہیں، البتہ جدھر کے در سے وہ قوم آتی ہے، یعنی کہ جس جگہ سے وہ قوم آتی ہے، میں وہاں لوہے، پتھر اور پیتل کی اونچی چکٹی دیوار بنائے دیتا ہوں جس پر وہ چڑھ بھی نہ سکیں گے اور توڑ بھی نہ سکیں گے۔ چنانچہ قوم نے ان کی مدد کی اور دیوار تیار ہو گئی۔ ذوالقرنین کا مقصد ملک گیری نہ تھا، وہ کسی ملک پر قبضہ یا پھر کسی پر حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تو صرف دنیا میں توحید کا پرچم لہرانا چاہتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں ذوالقرنین کے نام سے پکار ڈالا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسے ہی آپ کے لیے انفارمیٹیو، اسلامک اور ہسٹریکل ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اب میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملوں گا، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔